أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we took just last class, I think, only one ayat we could do. من أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يؤديه. Shall we have a 2-3 minutes quick revision? This was one of the important verse of Al Imran. اس میں پچھلی کلاس میں جو لوگ تھے ان میں سے ہی کوئی اس کو کرے، پوری آیت نہیں تو تھوڑا تھوڑا حصہ 2-4 آدمی کریں، اور کم بولتے ہیں ان کو ریویژن میں حصہ لینا چاہیے. سر آج السلام علیکم، آج ہم لوگ گرامر حرف نہیں کر رہے تھے؟ نہیں آج نہیں بولا تھا میں، I will announce and then we اوکے اوکے آج نہیں، not today. Yes. Who wants to go with it? کوئی ہے volunteer؟ اگر نہیں کوئی کر رہا تو زیادہ ریویژن نہیں یاد کریے کہ کوئی اور Parakazi, were you in the class, last class? آپ تھے لاسٹ کلاس میں تھے؟ فرحہ قاضی نو. سر مجھے نہیں یاد کہ میں تھی اس کلاس میں. اس عہد کے وقت؟ جی میں نہیں تھی. اچھا کوئی بات نہیں. اب کیا کون تھے پھر یہاں پر پرانے لوگ زیادہ تر؟ Sir, are you free? جی. Can you do it? ہاں. Come on. تھوڑا سا حصہ کریے پھر دوسرے اور کو بھی لوگ شریک کریں گے. بسم اللہ. ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک. Good. Yes. جی.
ٹھیک ہے چلیے جلدی سے. اور اہل کتاب میں سے یس اگر آپ ان پر بھروسہ کریں. سب کہاں ہے سر؟ یہ جی کہاں ہے یہ سب بھروسہ کریں یہ سب؟ من ہوں ان کے اوپر، مطلب امانت رکھا ہے ان کے پاس ہوں، ایک قنطار، مطلب بہت زیادہ اماؤنٹ. ہوں، یو ادی ہی، لائک وہ واپس کر دے گا آپ کو. آپ کو. چلیے یہاں تک ایک ہو گیا تھا. اس کے سمجھنے کے لیے ہم اس میں اور کیا کیا باتیں کر رہے تھے، کچھ یاد ہے آپ کو؟ جی واٹ یہ از امپورٹنٹ؟ ایجوکیشن کا جو پرنسپل ہے، کسی کو اگر سکھانا ہے تو اس کی خوبیاں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے علاوہ یہ چیز حکمت جی حکمت عطا کی گئی تھی. یہ حکمت ہے کہ کسی کی پوری خامیاں بیان کرنے کی بجائے ان کی کچھ خوبیاں بھی بیان کی. یہ خوبیاں تم میں ہے یا تمہارے میں سے ہی ایک گروپ میں ہے، تو وائی ڈونٹ یو اڈاپٹ اٹ. چلیے اس کی تھوڑی سی گرامر کوئی کر سکتا ہے سجدہ، یا پھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بسم اللہ. جی سر. ومن اہل الکتابی، واو جو ہے یہاں پر کنیکشن کے طور پہ آ رہا ہے پچھلے والی آیت سے آگے. من اہل کتابی، من جو ہے یہ حرف جار ہے، اور اہل الکتابی مرکب اضافی بھی بن رہا ہے، اور جار اور مجرور بھی ہے یہ. ومن، اور اہل کتاب میں سے ہی. من، یہاں سے اگر ہم اس کو کریں گے تو ہم یہاں پہ اس کو جملہ اسمیہ کے طور پہ لے سکتے ہیں. من ان تامن ہو، من مطلب مبتدا، ان سے جو ہے وہ حرف شرط ہے، اور یہ یہاں سے تامن ہو جو ہے یہ فعل شرط ہے، اور تا جو ہے اس میں فعل ہے. آمانا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہو جو ہے اس کا مفعول ہے. تو تا منہو میں تا جو ہے یہ لوٹ رہی ہے ضمیر، یا یہ جو فائل یہ لوٹ رہا ہے من کی طرف، اور ہو کی ضمیر ہے. اور تا منہو، اگر تم امانت دو گے ہو اسے. ہو کی ضمیر جو ہے سر من کی طرف جا رہی ہے، اور تا جو ہے وہ جن سے من کدھر خطاب ہے. من کدھر جا رہا ہے؟ من جو ہے سر اہل کتاب کی طرف جا رہا ہے، ان کے ایک گروپ کی طرف. ومن Yes. اہل کتابی، اہل کتاب کے ایک گروپ کی طرف ریفر کر رہا ہے کہ اگر تامن ہو تم امانت رکھ دو گے انہیں، ہو بکنتارن، با جو ہے حرف جار ہے، اور کنتار اس کی وجہ سے مجرور ہوا، جار مجرور متعلق ہے تامن ہو. اور یہ کنتار جو ہے ایک ڈھیر یا ایک مطلب بڑی ایک اماؤنٹ، کہ اگر تم امانت دو گے انہیں ایک ڈھیر کے متعلق خزانے کی بھی. یہاں تک یہ جو شرطیہ جملہ تھا وہ کمپلیٹ ہوا ان کے ساتھ. تو یود ہی سے جواب شرط آ رہا ہے، یودی ہی، اور اس میں جو یا جو ہے یہ فاعل ہے، اور ودا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے لوٹانا، اور ہی کی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے کنتار کی طرف کہ وہ لوٹا دے گا اسے. اور یا جو ہے یہاں پہ ریفر کر رہا ہے من کو، اس گروپ کو جس کی کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے ہی کچھ ایک گروپ ایسا ہے کہ اگر تم امانت دو گے اسے ایک ڈھیر خزانے کی، یودی ہی، وہ اسے لوٹا دے گا تمہیں. اور ہی کی ضمیر ہے یہ جا رہی ہے کہ جن کو بتایا جا رہا ہے، مطلب ایک دو امانت
ساجدہ یودیہ جی سر یہ کس قنطار کی طرف جا رہی ہے یس قنطار کی طرف جاؤ. جی قنطار سر جو ہے الیکا، جی پھر جار مجرور متعلق متعلق ہے یودی کا جو ضمیر ہے وہ کدھر جائے گا؟ الیک سر یہ یہاں پر ایک امانت رکھوانے والا اور ایک جس کے پاس امانت رکھی جائے ان دو خطاب کس سے ہے؟ خطاب کس سے؟ فریق کی خطاب یہ ہم لوگوں سے ہے نہیں وہ تو اہل انڈائریکٹلی ہم سے ہے، لیکن جی سر جہاں پر بھی ہے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ والے سے. جی سر دیٹ از ٹھیک گڈ. کمان کوئی اور دوسرا لے لے یہاں سے، کوئی بھی بھائی. اب میں سب کو مجبور کرتا تو نہیں بیٹھ سکتا. فاطمہ آج میوٹ ہے. راشدہ خاور کمان کوئی، آپ بھی میوٹ ہیں راشدہ. السلام علیکم، انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا سر. چلیے منہم من ان تامنہ بدینار لا یودیہ. واو جو ہے حرف عطف ہے، منہم جمع ویری گڈ. مجرور، اور من ان تامنہ بدینار لا یودیہ سے جو ہے یہ شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم کی ضمیر من اہل کتاب کی طرف جا رہی ہے، اور من بھی من انہی میں سے، وہ اہل کتاب میں سے ہیں جو. اور شرط جو کا فعل شرط ہے تامنہ ہے، آمنہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ دے امانت اسے، بدیناری وہ کہاں سے آ گیا؟ تم دو امانت اسے، بدینارین دینار کی، ایک دینار کی. امانت دیتے نہیں، امانت رکھتے. جی تو ساجدہ نے بھی امانت دینا کہا. امانت رکھی جاتی ہے کہیں اور ایز اٹ از ڈیمانڈ پہ واپس کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جی امانت سر، دیتے نہیں. چلیے. تم امانت رکھو اسے ایک دینار کی. لا یؤتی سے یہ جو ہے فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے نفی میں، کہ نہیں وہ ادا کرے گا اسے، ہی کی ضمیر دینار پر جا رہی ہے. الی کا جار مجرور ہے آپ کی طرف، مطلب جو وہ اگر آپ ان میں سے اہل کتاب میں ہی سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن پہ امانت ایک دینار کی رکھی جائے تو وہ اسے واپس نہیں کرے گا آپ کی طرف، نہیں. اللہ حرف استثناء ہے. ما دمتا جو ہے یہ مستثنی منہو ہے، اور ما دمتا جو ہے یہ حرف یہ ناقص ورب ہے. اور سر اس کا آپ نے اس دن روٹ ورڈ دمہ ہوگا، کیا؟ دمہ ہے، اور تا اس کا داما ناقص ہوتا. کا جو ہے تا جو ہے اس کا اسم ہے. ویری گڈ. قائمن جو ہے اس کی خبر ہے، کہ اگر مطلب اس کے سوائے اس کے کہ اگر اس کے اوپر مطلب آپ کھڑے رہیں یا مسلسل تقاضا کرتے رہیں تو وہ مطلب پھر دے گا. یس ویری گڈ. دین نیکسٹ ہو وانٹ ٹو ٹیک اٹ؟ جلدی، بہت ٹائم نہیں ختم کرنا. یس نجیبہ تم تھے پر لاسٹ کلاس میں؟ السلام علیکم سر. کلاس میں بسم تھے اللہ. لاسٹ؟ جی تھی سر. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکا بانہم تک ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے، بانہم مشار ہے اس کا. ذالکا کا ہاں یہ جو ہے ذالکا بانہم یہ جملے اسمیہ ہے. بانہم انا کا جملہ ہے. ذالکا یہ اس لیے ہے کہ وہ خالو، ہاں یہاں سے خالو لیسا علینا فی الامیین سبیل تک یہاں سے پھر جو ہے جملے فعلیہ شروع ہو رہا. خالو جو ہے فاعل ہے، جمع ہے. لیسا حرف نفی ہے، علینا
جو ہے علینا علی جار ہے، حرف جار ہے، نا کی جو ہے ضمیر ان کی طرف اہل کتاب کی طرف ہے. فی الامیین، امیین کے معاملے میں فی حرف جار مجرور متعلق ہے، جار مجرور ہے، اور فی الامیین جو ہے مضاف نہیں فی جار مجرور سے آئی ہے. سبیل اس کی خبر ہے، فی امینا سبیل. تو یہ سب پچھلی آیت میں جو گزر رہا، یہ جو بیان کیا گیا ہے اس کے تعلق سے ذالکہ کا اشارہ. تو یہ جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے تھے، اہل کتاب کہتے تھے کہ پورا ہم نہیں ہوا، یہ پورا جی نہیں ہوا، پورا نہیں جی ہوا. لیسا لینا یہ کون کیا ہے یہ پارٹ؟ لیسا علینا، لیسا حرف نفی ہے، وہ سب ہو گیا، علینا وہ سب ہو گیا. یہ پارٹ کو کیا بولیں گے آپ؟ لیسا لینا فی امینا سبیل تک کیا بولیں گے؟ خالو فاعل ہے، لیسا علینا فی الامیین خبر ہے یہ خبر کہاں سے یہ ہوگی؟ نہیں خبر مقولہ، مقولہ مخولہ چھوٹی مخولہ چھوٹی مخولہ باتیں یاد رکھا کرو. جی ہاں. مقولہ خالو کے بعد ان کے قالو کے بعد مخولہ ہے، لیسا علینا فی الامیین سبیل تک. سبیل کے کیا معنی ہے یہاں پہ؟ سبیل کے معنی ہے ہم پر کوئی ہم جو یہ کریں گے تو ہم پر کچھ گناہ نہیں ہے، یعنی ہم کو اس کی اجازت ہے کہ ہم یہ کہاں سے امیین نکلا؟ یہ جی کہاں پر ہے ان کے لیے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہاں یہ تورات میں تو تورات میں تو نہیں ہے، لیکن میں نے بتایا تھا تورات اتنی پڑھی نہیں جاتی، بلکہ اس کی شرح ہے جس کو کیا کہتے ہیں، تلمود. تلمود کہتے ہیں اس کو. تلمود میں انہوں نے کئی ایسی تمام چیزیں گھڑ لی تھی. یہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ کافر ان سے امیین سے کا مال تم لے سکتے ہیں. اس میں تلمود میں بہت تفصیل ہے اس میں کہ اگر کسی بنی اسرائیلی کا بیل کسی امی کے بیل کو نقصان پہنچائے مار دے تو اس کا کوئی تاوان نہیں ہے، لیکن امیون کا کوئی بیل اگر بنی اسرائیل کے بیل کو مارے تو اس سے تاوان ہے. تو ایسے کئی باتیں انہوں نے اپنے سے گھڑ لی تھی. اور پھر یہ بھی ہے اس میں کہ جو علماء ہیں اگر کہیں بنی اسرائیل میں سے کسی کا قصور ہے تو اپنی کتاب سے یا ان کی کتاب سے کچھ بھی کوشش کرنا اور بنی اسرائیل کو ہی صحیح ثابت کرنا، ایسی تمام شرح انہوں نے تورات کے احکام سے ہٹ کے بنا لی تھی. تو انہی میں سے ایک ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ کون لے گا باقی کا ٹکڑا؟ جلدی ممتاز رضیہ. ممتاز میوٹ نہیں ہو رہا تھا سر. اوکے چلو تو کوئی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہاں تک. شاباش شاباش شاباش. ہاں وہ بولتے ہیں اللہ پر اللہ کا جھوٹ. تو پھر یہ یہ ہے عطف ہے. یقولون فعل فاعل ہے اس میں، اللہ جار مجرور متعلق ہے یقولو. الکذیبہ یہ جھوٹ، یہ ہے تلمود کی طرف ہے. یہ کذیبہ تلمود کا گرامر کر رہے ہیں تو پھر یقولون سے الکذیبہ نہیں جھوٹ. یہ ہے کہ اس کا الکذیبہ یہ یہ ہے اللہ الکذیبہ، جھوٹ فاعل ہے. یہ بس فاعل کیسا ہوتا ہے ممتاز؟ فاعل نہیں کذیبہ اللہ الکذیبہ یہ ہوگا. فاعل کبھی بھی منصوب نہیں ہوتا. مفعول ہے یہ. پھر ویسے کنفیوز کیوں ہوتے تم؟ سب معلوم ہے لیکن چلیے مفعول ہے. اوکے باقی کا ٹکڑا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ پھر یہ عطف ہم یعلمون، یہ اسمیہ جملہ ہے
इसका मुब्तदा है और यालमून इसकी खबर है। यालमून खास तौर से किसके लिए है? ये वो लोग जो जानते हैं, ये उन लोगों की तरफ है। कौन है वो? ये जो तौरात में इसमें घर लिए थे ना जो लोग अपने अकायद अपने। एक आदमी जो तौरात नहीं पढ़ा वो तो जैसे भी उनके उलमा तफसीर बयान करेंगे वैसा समझेगा, लेकिन यालमून का इशारा मैं परसों भी बताया था, उलमाए बनी इसराइल, बनी इसराइल के उलमा जानते बूझते वो इस किस्म की शरीयत में तब्दीली कर लिए थे। Okay, that's fine. You are understanding. Now let's move to the next ayah 76. दो आयतों के बाद ये ग्रुप खत्म हो जाएगा। ये 68 से 77 का ग्रुप है और एक आयत है, उसके बाद की आयत तो बहुत आसान है, ये भी आसान है। यस, एनीवन जो पुरानों में से भी कोई भी ले सकता है इसको जल्दी। अब यह नया है, कोई जो है नहीं करेगा। Come on, who wants to do it? सर मैं Come on. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बला, यहाँ पर एक स्लैश लगाएंगे, ये हर्फ है या अल्लाह की तरफ से है कि क्यों नहीं। इट्स लाइक यू नो, हम उसमें भी पढ़ते हैं ना, दूसरे एक सूरह में पढ़ते हैं बला, तो यहाँ पर बस ये एक हर्फ है, इसका मतलब है क्यों नहीं या डेफिनेटली ऐसा है। बस ऐसे ही है, यानी भला जो है वो यस के मानों में आता है और इस ट्रस्ट देने के लिए निगेशन भी कहते हैं क्यों नहीं है, और फिर जो है वो डेफिनेटली के भी माने आते हैं। सिर्फ हल है, वो हर्फ है। चलिए आगे क्या? मन ऊफा बिअहदिही, यहाँ तक लेंगे। मन से ऊफा है या क्या है? चश्मा बदल लो। ऊफा या औफा, औफा औफा, वही चश्मे का नंबर बदलो। 3 तो है सर, अभी 3 से भी ऊपर किधर जाऊं, मिलता भी नहीं है, 3 ही मुश्किल से मिलता है। अच्छा चलो उसी से काम चला लो। औफा, औफा बिअहदिही। अच्छा, मन से यहाँ से इस्मिया खबरिया जुमला शुरू हो रहा है, मन मुब्तदा है, उसकी खबर है औफा बिअहदिही। जब खबर को खोलेंगे तो ये एक फेलिया जुमला है, औफा में फेल और फाइल है, और वफा इसका रूट वर्ड है कि वो पूरा किया। और यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रही हो, जुमले इस्मिया खबरिया नहीं है। इस्मिया तो है, इस्मिया तो है, लेकिन है क्या? वो खबर नहीं दी जा रही है, एक स्टेटमेंट है, शर्त है। मन शर्तिया है सर, इसमें हमेशा गड़बड़ करती हूँ मैं शर्त में। ठीक है, शर्तिया इंशाइया जुमला है। मन शर्त रखी जा रही है, मन औफा बिअहदिही क्या है? बी के साथ आहदी ही जो है मुरक्कब इजाफी, बी के साथ मिलके जार मजरूर मुताल्लिक़ औफा के जो पूरा करे अहद उसका, यानी ही। औफा में भी जो इसका फाइल है वो मन को रेफर कर रहा है, जो कोई भी, और आहदी ही भी, ही की भी जमीर उसी मन की तरफ जा रही है कि जो, और ये शर्त से है कि जो कोई भी ऐसा करेगा, पूरा करेगा अहद उसका। चलिए थोड़ा मेरी बात सुनिए, इसमें बहुत से तमाम मुतरज्जिमीन हैं, उनमें इख्तलाफ है। मौलाना मौदूदी और बाज़ लोग ने ही की ज़मीर, जैसे अभी तुमने कहा, मन की तरफ जा रही है, उसका अहद, लेकिन जो और दूसरे मुफस्सिरीन हैं, इस्लाही साहब हैं, वो यहाँ पर उनमें इख्तलाफ है, ही की ज़मीर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जा रही है कि मन औफा बिअहदिही, अल्लाह से किया हुआ अहद, कि अल्लाह की शरीयत की पाबंदी करेंगे और अल्लाह के अहकाम को पूरा करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अपने अंबिया की पैरवी करेंगे,
تو یہ عہد ہر اہل کتاب کے لیے ضروری ہے اور مومنوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ ہی کی ضمیر جو بھی اس کا عہد یعنی وہ جو عہد کرتا ہے، یہ اتنا صحیح نہیں معلوم ہوتا، لیکن اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا۔ اللہ سے کیا ہوا عہد، ایمان لانا خود ایک عہد ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ تمام آیتیں ہیں، پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے کہ اس میں جتنی چیزیں ہم پڑھے تھے کہ ان کا ایمان اور یہ تھا کہ امیوں کے ساتھ کوئی بھی سلوک کیا جا سکتا ہے اور ان کو ہر طرح سے ان کا مال کھایا جا سکتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو عہد ہے، یہ اختلاف ہے، ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہے، اور جو معنی نکالے ہیں وہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں، صرف انہی کی بات میں پہنچا رہا ہوں، میں تصویہ کرنے کا کوئی اہل نہیں ہوں۔ بات دونوں معنی لیے ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد کو پورا کرے گا، یا پھر اس کا جو عہد ہے جو اس نے کیا ہے، اس میں کوئی اتنے معنی نہیں نکلتے کہ اس کا عہد کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ عہد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ جو بھی پورا کرے گا۔ اوکے، تھوڑا سا یہاں پر جی سر، میک سینس، یس سر، اللہ سے سر کیا ہوا وعدہ، یس یس۔ سر ایک بات ہے سر پوچھنے کی، اس میں بھی عہد ہی تو اللہ سے کیا گیا عہد کا مطلب یہ ہے وہ میثاق تو نہیں ہے؟ میثاق کی طرف اشارہ تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا بنانے سے پہلے تمام ارواح کو سے ہوتا لیے ہے، بھٹکو نہیں، اس میں میثاق ہے، اللہ کے شریعت ہے، اللہ پہ ایمان لانا ہے، شرک سے بچنا ہے، جو قوانین اللہ نے مقرر کیے ہیں، وہ میثاق تو صرف جو ہے توحید کے لیے لیا گیا تھا، الستو بربی کا، وہ سب ہے، لیکن اس کو لے جا کے خاص طور سے وہاں پر ملانا، وہ اچھا اچھا پورا تمام چیزیں جو بھی ہم جب اچھا ایمان لاتے ہیں تو ہمارے اوپر کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہی عہد ہے کہ ہم اکارڈنگ ٹو شریعت عمل کریں گے، اور پھر توحید پہ بھی عمل کریں گے، اور انبیاء کی پیروی بھی کریں گے، اور ہمارے لیے خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ تو اس کو لے جا کے وہ خاص طور سے وہ میثاق جو سورہ الاعراف میں پڑھ کے ہے وہ نہیں ہے۔ اوکے، جی کو جی کنفیوز نہیں ہونا۔ اچھا اچھا چلیے جی اچھا پھر اس کے بعد کنٹینیو۔ واتقا یہاں تک رکیں گے، اور واو حرف عطف ہے، اور اتقا جو ہے وہ معطوف ہو رہا ہے اوفا بھی آتی ہی۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ تو اتقا میں تقیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا بھی فائل جو ہے وہ اسی کو ریفر کر رہا ہے کہ من، جو کوئی بھی۔ تو اس میں فا جو ہے وہ جواب شرط کے لیے آیا ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، یہاں تک جو ہے یہ جی پورا شرطیہ جملہ ہے، انشائیہ جملہ ہے نا، اور پھر یہ فعلیہ بھی ہے، یہ اسمیہ جملہ ہے، لیکن انشائیہ ہے، شرطیہ ہے۔ یہ آپ نے اس کو بالکل صحیح کیا، لیکن تھوڑا گڑبڑ گئی تھی، کوئی بات نہیں ہے۔ چلیے اس کے بعد یہاں پر اس فا کا جواب شرط آ گیا، ہر جواب شرط، پھر انا کا جملہ ہے، انا سے ان اللہ یحب المتقین، انا کا اسم اللہ ہے، اور اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے یحب المتقین۔ جب خبر کو کھولیں گے تو وہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے، یحبو میں فعل اور فاعل ہے، حبا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ محبت کیا، اور یہاں پہ یا جو اس کا فائل کیا کیسا ہو گیا، آج کیا ہو گیا سر جو روٹ ورڈ ہے نا، میں ہمیشہ اس کا اچھا ویسے ہی مطلب بتاتی ہوں، حبا وہ محبت کیا۔ اچھا، ہوں یحبو یحبو میں جو یاد کی ضمیر اللہ پہ جا رہی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، یہ ایک مذاق گڑبڑ بہت کرتے ہیں، تم بھی کرے، سجدہ بھی کرے، ضمیر نہیں ہے بابا، یہ کیا ہے، ضمیر کہاں ہے؟ نہیں پریفکس، مضارع کا پریفکس ہے یہ، ہم لوگ اسی طرح پریکٹس کیے ہوئے نا، ہم لوگ بول دیتے ہیں ضمیر جا رہی ہے سر، ضمیر پریفکس۔ نہیں ہے، ضمیر تو وہ ہوا یہ ہونا ہوا ہم، وہ جتنے بھی ہیں وہ ضمائر ہیں۔ یہ تو پریفکس، مضارع کا پریفکس ہے، دیٹ از ریفرنگ ٹو دا سبجیکٹ،
اللہ ہے نا، تو وہ اللہ ہے، اللہ اس کا اسم ہے، اور یحب المتقین، المتقینہ اس کا مفعول بھی بن گیا یحبو کا، ویری گڈ، اور المتقین جو ہے وہ ہے اسم فاعل پلورل. یس، چلیے مفعول بھی ہے. تو اس طرح سے یہ آیت بھی بالکل آسان ہے کہ پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے، آنے والی آیت سے بھی اس کا تعلق ہے، کنیکٹنگ آیت ہے، اور آخری آیت اس گروپ کی 77 ہے، اور اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اپنی طرف سے کوئی چیز کا اضافہ کمی کسی بھی دین میں نہیں ہونی چاہیے، ان کے دین میں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے دین میں بھی. اس میں بھی بہت سی چیزیں بیاس کی بنیاد پہ لوگوں نے بہت سی چیزیں جو گھڑ لی ہیں، ایسی بہت چیزیں آپ کو ملے گی. اسی لیے 72 فرقے ہیں کہ کہیں کچھ معنی لیے، کہیں کچھ معنی. تو لیکن یہاں پر صرف یہ ہے کہ متقی وہ ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، چاہے وہ قاضی ہو، عادل ہو، یا کوئی بھی آدمی ہو. جو قرآن پڑھا ہوا ہے، تورات پڑھا ہوا ہے، وہی عالم ہیں. اسی لیے یہ کنکلوژن سے پہلے کی ایک آیت ہے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ لیس مثلی، وہ امیون کے ساتھ کوئی معاملے میں غلط کوئی فیصلہ کرنا بنی اسرائیل کے لیے جائز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ سے کیا ہوا وعدہ، اللہ کی شریعت پہ چلنے کا، اور اللہ سے ڈرنا، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا. فإن اللہ یحب المتقین، بہت اچھا کیا آپ نے. اور اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرتے ہیں، یحب المتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، چیزوں کو موڑ تڑوڑ کے بیان نہیں کرتے، شریعت کے خلاف نہیں، چاہے وہ علماء ہو یا کوئی بھی قاری قرآن ہو، اس کے لیے. یہ کنیکٹنگ آیت ہے، 75 76 اور 77 سے بھی اس کا تعلق ہے. 77 یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری کلیئر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شرطیہ جملے سے یہ بتا دیا کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا، تو ایسے لوگوں کو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہوں یا انہی کو فالو کر رہے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی ان کو حق نہیں پہنچتا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرنا. تو جو بھی یہ کرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ سے کیا ہوا ہے، فإن اللہ یحب المتقین. ایزی ہے. I think there is no question, or if there is any question, ask it here. Anything? 1, 2, 3. Let's move to the last verse of this group. چلیے اس کو، اس آیت کو کرنے سے پہلے یہ آیت پوری آپ پڑھ کے آئے ہیں، آپ کو یاد نہیں ہوگا، لیکن سورہ بقرہ میں اسی مضمون کی آیت کو آپ پڑھیں. اگر وہ آیت کو آپ ریویژن کر لیں گے تو پھر آپ کو اس آیت کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. اب جس کے پاس بھی قرآن سامنے ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 اور 175 نکالیے، ایک بار اسے پڑھیے. آپ کی پڑھی ہوئی صورت ہے، بہت تفصیل سے 2 سال کے پیریڈ میں ہم اس کو کمپلیٹ کرے تھے سورہ بقرہ. یہ ہمیشہ پرانے ریفرنس ہمارا ہی کرتی ہے. اور کوئی سر مجھے اوکے، کس کو ملا؟ تو مجھ کو بھی مل گیا، شازیہ کو بھی مل گیا. آپ کر لیں، آپ کر لیں، میرا ویسے تھوڑا گلا بھی صحیح نہیں چینج کر لو. سر میں کروں کیا؟ ہے. سر کوشش کی تھی. تو 174 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتابی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے، من الکتابی کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ سودا کرتے ہیں بھی اس کا
समनन खलीला, थोड़ी कीमत, लाइक थोड़े फायदे के लिए। उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नारा, वो यही वो लोग हैं जो वो खाते हैं या भरते हैं फी बुतूनिहिम, उनके पेटों में, नहीं या माद नहीं होगा, नहीं वो भरते उनके पेटों में, इल्ला सिवाय के नार, और वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामती, और नहीं वो कलाम करेगा उनसे अल्लाह, यानी अल्लाह नहीं कलाम करेगा क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम, और नहीं वो पाक करेगा उनको, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो ये अल्फाज यहाँ पर भी मिलेंगे आपको, यश्तरूना यहाँ पर भी आया है, और फिर उसके बाद युकल्लिमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामती वला युज़क्कीहिम, सेम बातें हैं कि जो भी अल्लाह के कलाम में तब्दीली लाएगा और उसको महज कुछ दुनियावी फायदे के लिए उसके माने गलत बताएगा या अपनी तरफ से कुछ कहेगा, तो उसके लिए वार्निंग 174 और 75 में आई है कि वो जो भी खाते हैं वो सिवाय आग, जहन्नुम की ईंधन या आग ही अपने पेट में भरते हैं। और 75 भी पढ़ो उसके बाद। जी 75 में है कि उलाइकल लज़ीना इश्तरुद दलालता बिल हुदा, यही वो लोग हैं जो जिन्होंने बार्टर ट्रेड, आपने बताया था ना, सौदा किया जलालत का हिदायत के साथ। करो, इससे पहले बहुत हम बात कर चुके हैं, ये बार्टर इकोनॉमी होती थी, गुड से गुड चेंज करना। तो यहाँ पर दो चीजें के कोई चीज नेकी गुमराही दे के उससे जो भी वो फायदा उठाते हैं, कोई और चीज लेते हैं, वो यश्तरून है। दैट्स गुड। और वल अजाबा बिल मगफिरती, तो यहाँ पे वाव हरफे अत्फ हो जाएगा, क्योंकि एक तो सौदा करते हैं गुमराही का हिदायत से, और अजाब का मगफिरत से, बिल मगफिरती। वेरी गुड, बिल्कुल। ये दो आयतें अगर आप हर कोई इसको सुकून से घर पे भी क्लास के बाद भी अगर आप रिवीजन करेंगे, सूरह बकरा की आयत नंबर 174 175, वही बात यहाँ पर भी इस ग्रुप के कंक्लूजन से बताई जा रही है। और वो दो आयतें अगर जो हम पढ़ के आए हैं आपके जहन में हो तो ये आयत बहुत इजी हो जाएगी। अब एक छोटा सा पार्ट रह गया, फमा असबरहुम अलन नारी, फातो माँ, कैसा सबर है उनका, कैसा सबर करेंगे जी कैसे सबर करेंगे वो नार के ऊपर, लाइक आग को जब देखें। उनसे सवाल किया जा रहा है, वो आग जो उनको उनके पेटों में उनको जलाएगी, उस पर कैसे सबर करेंगे। वो इस्तिफामिया जुमला हो गया। How they will tolerate the hellfire in the hereafter। बस ये दो आयतों को जो नहीं कर रहे हैं, रिवीजन भी करते रहे, पिछली आयतों से वो रिपीट होती हैं आगे कुरान में, सूरह बकरा में भी है, आल इमरान में भी है। इसमें फर्क ही है कि वहां पर सिर्फ यहूदियों का जिक्र था, यहाँ पर नसरानी भी आ गए। अगर वो तहरीफ कर लेते हैं और कहीं नहीं कहा गया था कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, तो उसमें अगर तहरीफ कर लेते हैं तो ये बिल्कुल ये क्या है, इस्तरून बिहादिल्लाहि व ईमानिहिम सुम्मा समनन खलीला। चलिए, कौन लेगा इसको यहाँ से? सर मैं रह गई। मैं भी पढ़ सकती हूँ। जी पढ़िए। मैं पढ़ूं? यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा कर लीजिए उसके बाद। जी। इन्नल लज़ीना यश्तरूना बि अहदिल्लाहि, यहाँ तक ले लें, यहाँ तक ले लीजिए। तो ये इन्ना का जुमला शुरू हो रहा है। वेरी गुड। अल्लज़ीना जो है ये इसका इसम है,
اور یشترونا بعہد اللہ جو ہے یہ اس کی خبر ہے، اور یشترونا کو جب دیکھتے ہیں تو یہ فعلیہ جملہ ہے، اس میں اس کا مطلب ہے ایکسچینج، بعہد اللہ، پھر یہ آ گیا عہد اللہ سے، ہوں ہوں تو وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو ایکسچینج کریں. ایکسچینج کر ہے، بارٹر اکنامی. جی. پھر ایمانہم، اور جو ہے وہ عطف ہے، اور ایمانہم جو ہے وہ یہ ہے مضاف الیہ، اور اس کا مطلب ہے ان کے قسمیں یا وعدے یا ان کے اوتھ. ایمان ہے سیدھا، اپنے ایمان کو اپنے ایمان کو. ٹھیک. کو یعنی وہ صرف اللہ کے عہد کو اور اپنے ایمان کو کیا کرتے ہیں، بارٹر کرتے ہیں. کس چیز سے؟ اس کا ذکر آ گیا ہے. جی. قیمت سمنا قلیلاً، مطلب اسمال پرائز کے لیے. اسمال پرائز کے لیے، یعنی تھوڑا سا معاوضہ، دنیاوی فائدہ، تھوڑے فائدے کے لیے. تھوڑے فائدے کے لیے وہ یہ بارٹر کرتے ہیں کہ اللہ سے کیا ہوا عہد اور جو ان کا ایمان ہے اس کو بیچ دیتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے. یہ بہت پرمعنی ہے. یہ دین میں بھی ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، اور بنی اسرائیل میں بھی، بنی اس میں اہل کتاب میں بھی ملیں گے، نصرانیوں میں بھی ملیں گے، کہ حقیقت کو چھپا کے کوئی اور بات بتائیں لوگوں کو، اور اس سے ان سے کچھ ان کی مرضی کے مطابق بات کر کے کچھ حاصل کریں. اس کو بہت زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ہر ایک ہوش مند ہے اور سمجھتا ہے کہ ایسے کون سے گروپ ہیں جو اس قسم کا کام کرتے ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے دین کو یا کوئی بھی چیز میں تبدیلی لا کے لوگوں کے لیے کوئی غلط فیصلہ سناتے ہیں. حق بات کہنے میں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی قسم کے کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پھر کون سا جملہ ہے؟ آپ نے انہ کا جملہ کہا، لیکن پھر یہ شرطیہ جملہ ہے، انشائیہ ہے. ایک خاص گروپ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اہل کتاب میں سے بھی ہیں اور مومنین میں سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت کے مومنین ایسے نہیں تھے، بلکہ بعد میں بہت زمانہ بعد ایسے کئی فرقے بنتے گئے، ہے نا. وہ یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، کس غرض سے یہ کرتے ہیں؟ اللہ کی بات کو، اللہ کے عہد کو بیچ دیتے ہیں، یعنی بارٹر کر لیتے ہیں ایک سمنن خلیلہ کے لیے. اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ. اور ایک جی. ٹکڑا کر سکتے ہیں؟ جی جی. اولئک لا خلق لهم فی نہیں، الآخرۃ. خلقہ نہیں پڑھتے اس کو. یہاں پر ایک آپ کو کھڑا الف بھی دکھ رہا ہے، خلقہ کے لام اور خاف کے بیچ میں آپ کو ایک ایسا لیف دکھ رہا ہے. جی. دکھ تو رہا ہے؟ لا کو لمبا بولے. نہیں، لا کو کہہ جا رہے ہیں. ہاں، یہاں کا لا، خلاق، خلاق، خلاق. خلاقہ کے معنی الگ ہیں، خلاقہ کے معنی الگ ہیں. خلاقہ وہ پیدا کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر خلاقہ اگر پڑھیں گے تو حصہ، پورشن، ہاں، یہ فرق آ جاتا ہے. اسی لیے بڑا کنفیوژن ہوتا ہے قرآن کو سمجھنے میں کہ لفظ پہلے صحیح پڑھیں، ہے نا. خلقہ بالکل الگ چیز ہے. خلق لہم، they will not have any portion، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. کہاں پر؟ لہم، لہم فی الآخرۃ، کہاں پر؟ آخرت میں. بس ان کو جو ہے آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا. اب اس کا مسلسل یہ چیزیں یہاں پر نمبر سے آ رہی ہیں. ایسے لوگ جو بارٹر کرتے ہیں صحیح بات کو غلط بات سے، اور اس کے لیے کوئی معمولی سا معاوضہ لیتے ہیں. یہ معمولی سا اس لیے کہ چاہے کتنا بھی ملے،
سلطنت مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے یا کچھ بھی مل جائے، لیکن وہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے، وہ چیز بہت ہی حقیر ہے، اسی لیے ان کو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ نمبر 1 ہے۔ جو بھی ایسا کرتے ہیں اسپیشلی اہل کتاب کی طرف اس وقت کے لحاظ سے یہ آیت فٹ ہوتی ہے، لیکن آج بھی جتنے فرقے ہیں وہ وہی قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، وہی قرآن سے لیتے ہیں، کوئی اور قرآن نہیں ہے، قرآن ایک ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کو اتارنے والے ہیں، لیکن اپنے مقصد کے لیے اس میں بہت سی مختلف فرقے، مختلف اعتقادات رکھنے والے لوگ ہیں، اور وہ جو ہے تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے بعض چیزوں کو اپنے عہد کو بدل لیتے ہیں۔ تو نمبر 1 ان کے بارے میں یہ نتیجہ ہے۔ یہ شرطیہ اس لیے تھا کہ جو بھی ایسا کرے گا، جو بھی عالم یہ کرے گا کہ اللہ سے کیا ہوا عہد اور اپنے ایمان کا سودا کرے گا، ایسے نمبر 1 کیا ہے، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ٹھیک ہے؟ جی تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ چلیے اچھا کر رہے ہیں آپ، دیٹس گڈ، ہمیشہ ایسے پارٹ لیا کیجیے۔ اس کے بعد کوئی اور کنٹینیو کریں۔ جی سر، اس میں منی ولا یکلمہم اللہ، یہاں تک لے لیں گے۔ تو ایک بات تو ان کے لیے یہ بتائی گئی الذین یشترون بعہد اللہ والوں کے لیے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، اور دوسری بات یہ کہ اور نہیں وہ کلام کرے گا ان سے اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ تو یہ یہاں سے واو جو ہے وہ ایک ربط ہے، عطف بھی عطف ہے، کیونکہ اب اس کے ساتھ یہاں دوسری 2 باتیں آپ نہیں کہہ سکتے، جہاں پر جی کہہ سر، سکتے ہیں ہم اگری کریں گے، جی سر، لیکن یہ ہرگز ربط نہیں ہے، عطف ہے بلکہ کیونکہ ایک ہی بات چل رہی ہے کہ ایسے لوگ جو یہ کرتے ہیں، جس کا اس باکس میں جو بات ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو دنیاوی فائدے کے لیے اگر وہ بدل دیتے ہیں اور دنیاوی کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جیسے بنی اسرائیل بھی تھے، لیکن آج مسلمانوں میں بھی بے شمار فرقے ہیں اور چیزوں کا الگ مطلب اپنے عقیدے کے لحاظ سے نکالتے ہیں، انہی کے بارے میں عطف ہی چلے گا۔ پہلی بات یہ کہی گئی کہ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ۔ اب یہ جملہ ہمارے ڈاکٹر خاضی نے اس کے انالیسس نہیں کی، لیکن وہ کر سکتی تھی کہ یہ پھر مبتدا اور خبر ہے نا، فی الآخرہ یہ اس کے وہ ہے۔ اب یہ وا کو آپ دونوں نہیں کہیں گے، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، جی جہاں سر، پر عطف ہے اس کو عطف ہی کہنا پڑے گا، لیکن جہاں پر اگر ربط بھی لیں گے معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اس کو وہاں پر ربط ہی کہنا پڑے گا۔ کہیں ربط اور عطف دونوں استعمال کر سکتے، لیکن کلیئر ہے کہ جو ان کے حصے میں آئے گا اس کو نمبرنگ سے یہاں پر بیان کیا گیا، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نمبر 2 اور کیا ملے گا ان کو؟ کہ نہیں کلام کرے گا اللہ ان سے۔ گرامر یہ ایک فعلیہ جملہ ہے جو کہ لا جو ہے حرف نفی ہے، یکلمہم میں جو ہے وہ فعل فاعل اور مفعول ہے، مفعول کو کلمات کا کیا بولیں، مفعول کو کیا بولیں، مفعول بھی، جی سر، کیا بولیں گے، اور کیا مفعول سر، اور کیا فعل فاعل اور مفعول بھی ہے سر، کیا کہتے ہیں مقدم، یس، وہ جی کہنا ضروری ہے، اس اوکے، لیے کہ مفعول عام طور پہ سائل کے بعد آتا فاعل کے بعد آتا ہے، لیکن قرآن میں عربی زبان میں کبھی مقدم بھی ہوتا ہے۔ تو یکلمہم وہ بات نہیں کرے گا، مفعول بھی مقدم ہے، پھر اللہ کیا ہے۔ یہ اللہ اس کا نئے لوگ بھی تھوڑا سا اعراب کے بارے میں دیکھیں کہ کہیں زبر بھی ہے تو مفعول کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اتنی محنت سے سیکھے ہیں گرامر میں، کم از کم اعراب ذہن میں ہوں تو وہ یہ مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اب بالکل صحیح ہے، یکلمہم
اللہ جی سر اللہ یہ اس کا فائل ہے جو کہ یا کو ایمٹی کر رہا ہے، یعنی کھل کے آ رہا ہے آگے فائل. یا میں جو ہوا جو ہے وہ جا رہا ہے اللہ کی طرف اور اللہ اس کے فائل ہیں. تو یہ نمبر 1 کیا ہے؟ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. نمبر 2 اللہ ان سے اب کلام نہیں کرے گا. کیا کہ اس میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنا. یہ نفرت کی وجہ سے کہ ان کی جیسے ہم کہتے ہیں ہم صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے، ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، ان کی صورت بھی نہیں دیکھیں گے، ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوں گے، جو سیدھے جہنمی ہو گئے، جو اللہ کی صاف صاف باتوں کو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اس میں تبدیلی لا لیتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے میری امت کے ہوں گے، 72 تو گمراہ ہوں گے، ایک فرقہ جو قرآن کو صحیح سمجھے گا اور اس کے اوپر قائم رہے گا وہی جنتی ہوگا. چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا بھی کر لیجیے. وَلَا تو يَنظُرُ إِلَيْهِمْ یہاں پہ اللہ کو ہم مبتدا مؤخر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک منٹ آپ ہی اس کا جواب دیجیے. آپ نے یہ جملہ ڈیسائیڈ کیا، کون سا جملہ ہے؟ فیلیا بولا اس کو نا. فیلیا بولا. جب فیلیا آپ کہہ رہی ہاں صحیح ہے تو کیا صحیح ہے میرے کہ کو وہ اس میں ہاں نہیں وہ اسمیہ میں ہوتا ہے مبتدا اور اس کی خبر. ہاں اس میں یہی ہوتا ہے کہ فعلیہ جملے کی جو انالیسس ہوتی ہے وہ فعل فاعل مفعول ہے، اور جو اسمیہ جملہ ہے اس میں مبتدا ہوتا ہے. یہاں دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا ہے. اگر جب آپ ایک بار، اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ جملہ ڈیسائیڈ کریے تو خود ہی آپ کے سمجھ میں آئے گا. اور انا کا جملہ کیسے ہوتا ہے، اس کا اسم اس کی خبر ہوتی ہے، کانا کا جملہ کیسے ہوتا ہے. بالکل بنیادی باتیں ہیں یہ کرتے کرتے ہم لوگ اب ضعیف ہو جا رہے ہیں. قرآن میں بہت یہ ہم ایسے تمام جملے کر رہے ہیں. جب آپ جملہ ڈیسائیڈ کر لیں گے تو اس وقت مبتدا اور خبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ اسے فعلیہ جملے کے انالیسس میں جو بھی آئے گا وہ فعل فاعل مفعول متعلق کے کلمات آئیں گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا آپ کا؟ جی شکریہ، جزاک اللہ. چلو کمن شازیہ آگے. جی سر. تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ یہاں الْجَمْعِ. واقع پھر یہ واقع یہاں پاؤ عطف ہے، یہ بھی عطف ہے جو کہ بالکل. لا اب یہاں یکلمہم پہ عطف ربط نہیں کہہ سکتے، صرف موصول. عطفی کہنا پڑے گا. جی ایک سر. دوسری بات. اور تیسری بات وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سر یہ تیسری بات ہے. ہاں جی کیا سر. ہے؟ یہ ہے کہ نہیں وہ نظر کرے گا، یعنی نہیں نظر ڈالے گا یا نہیں دیکھے گا ان کی طرح، ان کے اوپر یوم قیامت میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، اللہ ہی اس کے فائل ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ان کی طرف یوم قیامت میں. تو یہ پھر جی سر یہ پھر ایک فعلیہ جملہ ہے جس میں کہ لا واو جو ہے حرف عطف ہے اور لا جو ہے وہ حرف نفی. ینظرو میں فعل اور فائل ہے جس کے جو یا فائل وہ ریفر ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اور نظرہ اس کا روٹ ورڈ ہے کہ وہ دیکھا یا وہ دیکھے گا. ینظرو الیہم جار مجرور متعلق ینظرو. یوم القیامتی یہ جو ہے وہ یوم القیامتی مضاف مضاف الیہ بن کے مفعول فی ہی بن رہا ہے ینظرو کا، کہ کس دن نہیں دیکھے گا، کب نہیں دیکھے گا، یوم قیامت میں نہیں دیکھے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نفرت یا اس ایسا کرنے والوں کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو بھی اللہ سے کیا ہوا عہد اور اپنے ایمان کو تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچے گا. نمبر 1 اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ابھی حصے سے مراد اس کا ثواب یا کوئی بھی اعمال کا اس کی وجہ سے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. اگر گرچہ کہ وہ بے شمار نیکیاں بھی کرتا ہو لیکن کوئی وہ اللہ کی بات کو بدل کے
دوسرے طریقے سے بیان کرتا ہے ویسا نہیں جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو اس کو اس کی دوسری نیکیوں کا بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا. اٹس ویری وارننگ آیت، بہت زیادہ نظارت والی آیت ہے کہ بعض کام ایسے ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں جس سے ساری نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے اس میں بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو بھی ایسا کرے گا، نمبر 1 اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، نمبر 1 ولا یکلمہ اللہ، یہ نمبر 2 اس کی طرف اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. پھر اس میں بھی کتنی نفرت چھپی ہوئی ہے کہ ہم جس سے نفرت کرتے ہیں یا جس کو لائک نہیں کرتے اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ لا ینظر الیہم، گرامر صحیح کیا اپنے جار مجروری ہم القیامتی، اس کا مضاف الیہ مل کے اللہ ان کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائے گا، دیکھے گا بھی نہیں، اگرچہ کہ ان کے بہت ساری نیکیاں ہوں. لیکن بیکاز آف دس ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ 74 میں بھی وہی بات تھی، 74 75 میں بھی. چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا آپ ہی کریں. ولا یزکیہم، یہ پھر سے یہاں سے پھر یہ ایک عطف ہو رہا ہے، یعنی کہ یہی بات کنٹینیو رہی. چوتھی بات اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ سنا رہے ہیں کہ واو عطف ہے کہ نہیں وہ ان کو پاک کرے گا، یعنی ان کے گناہ جو بھی اچھائیاں ہوں گی، جیسے اس کا سر، یعنی کہ سر پاک کرے گا قیامت کے دن یا زندگی میں، سر یہ نہیں پتا. تو سر یہ عطف ہے واو، اور لا جو ہے وہ حرف نفی ہے. یزکیہم میں پھر فعل فاعل اور مفعول ہے، جس میں کہ یا فاعل ریفر ہو رہے ہیں اللہ کی طرف، زکی یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہم کی ہم جو ہے مفعول بہی بن رہا ہے، جس کی ضمیر پھر وہی ان لوگوں کی طرف جا رہی ہے جو الذین یشترونا والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ ایک اندر چوتھا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو میں بتا رہا ہوں. دیکھیں، جی یہ زکوٰۃ جو ہے پاک کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دنیاوی کام ہے. جو پاکی ہے یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو ماننا، اس پہ صحیح عمل کرنا، یہ پاکی یعنی نفسوں کی پاکی ہے. لیکن آخرت جو ہے وہ پاکی کی جگہ نہیں ہے. وہاں تو جو اعمال کرے اسی کو بھگتنا پڑے گا، اسی کا انعام ملے گا یا اسی کی سزا ملے گی. چھوٹے موٹے گناہ ہیں، سیئات ہیں، توبہ کر لیا یہاں پر، تو وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہی معاف کر دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اگر چاہیں تو ان کا رحم ایسا ہے کہ ان کو نیکیوں میں. لیکن اللہ کے ساتھ بد عہدی کرنا، اس میں ان کو قیامت میں بھی کوئی پاکی نہیں ملے گی، اور بغیر توبہ کے اگر مر گئے تو they will be considered as unclean. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قسم کی نجات نہیں دے گا. اٹس اے ویری بگ سن. اور ایسے ہی بہت سے گناہ ہیں جن کو عدوان کہتے ہیں، اور پھر وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یا پھر جو اس کے اوپر حد ہوتی ہے وہ حد لگنے سے وہ معاف ہوتے ہیں. توبہ اور حد، تمام گناہوں کے بارے میں ہم بے شمار جگہ پڑھ چکے ہیں. تو ایک چیز یہ کہ کہیں پر بھی آپ اس کو حرف اور ربط نہیں کہہ سکتے. اس کا لاسٹ ٹکڑا بھی کر لیجئے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. اور یہ پھر اب یہ جو ہے آخری یہ پانچویں بات سنائی جا رہی ہے کہ عذاب علیم جو ہے، عذاب جو ہے وہ مبتدا ہے، اور علیم جو ہے اس کی صفت ہے، اور لہم جو ہے وہ اس کی خبر ہے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے، علیم عذاب ہے. علیم کیا ہے؟ علیم اس کی صفت ہے عذاب کی. کیا ہے؟ دردناک. دردناک عذاب ہے.
ہے نا. عظیم بھی آیا ہے کہیں، عذاب علیم کہیں، عذاب علیم بھی آیا ہے. اور ان کے لیے، اور بہت پیاری اپنے گرامر کی، عذاب مبتدا ہے اور خبر مقدم ہے نا. عذاب ہے، لہم جار مجرور، اس کی خبر مقدم ہے. پھر عذاب کی صفت ہے علیمن. کبھی کبھی حلق میں درد رہا تو آپ اچھی باتیں کرتے ہیں، ورنہ جو ہے کبھی گڑبڑ بھی کرتے ہیں. anyhow this you made me happy. سر اس بخار تھا لاسٹ ویک، سوری سر، اس لیے تھوڑی دماغ کم چل رہا تھا. کوئی بات نہیں، آپ کا اللہ شفا دینے والا ہے. صحیح. okay, is there any doubt in it? Can anyone repeat this? یہ نئے لوگوں میں سے جو نہیں کرتے ہیں، Amina, can you repeat what we have read in this ayat number 77? جی سر. چلیے یہ ہے جی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یہاں تک لیں گے پہلے. انا کا جملہ ہے، الذین اس کا اسم ہے، اور پھر آگے اس کی خبر ہے یشترون بعہد اللہ وایمانہم. پوری ہوگی خبر صحیح صاحب؟ اچھا. اور پھر خبر کو اگر کھولیں گے تو یشترونا میں ہے فعل ہے اور فاعل ہے کہ وہ یشترونا سودا کرتے ہیں. اس میں فعل فاعل ہی ہے، اور بعہد اللہ جار مجروروں کے متعلق یشترونا ہو رہا ہے. اور وَأَيْمَانِهِمْ کہ وہ کس چیز کا سودا کرتے ہیں، کہ اپنی قسمیں. یہ مضاف علیہ ہو رہا ہے. اور ثمناً قلیلاً مطلب ایمانہم کیا ہو رہا ہے؟ ایمانہم ان کی قسمیں، یہ ہو رہا ہے عطف. جی عطف ہو رہا ہے. واہ ہے خالی عطف. جی سوری، واو عطف ہو رہا ہے، معطوف ہو رہا ہے. معطوف ہو رہا ہے کس پہ؟ یشترونا پہ. نہیں ویسا نہیں ہوتا نا. بی عہد. یس سر، بعہدہم. یس یہ تو تھوڑا کنفیوز ہو گئی. پتہ کرتے ہیں سمنان خلیلا، ہے نا. یہ صرف، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جملہ کیا. جب تک آپ جملے کو نہیں سمجھے، یہ فعلیہ جملہ ہے. نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ انشائیہ. یشترونا سے یہ ان الذین اسمیہ جملہ تھا، ان اس کا خبر تھا، لیکن کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے. کنڈیشنل، یہ کنڈیشنل ہے، انشاء ہے. جو بھی ایسا کرے گا، جو بھی بارٹر کرے گا اللہ کے کیے ہوئے عہد کو اور اپنے ایمان کو تھوڑے سے فائدہ کے لیے. اٹس ناٹ اے خبریہ جملہ، اٹس انشائیہ. یہ جب تک نہیں سیکھیں گے قرآن میں دلچسپی نہیں آتی. اور وہ جملہ کوئی خبر نہیں دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، بلکہ کنڈیشن بتا رہے ہیں. پھر اس کے بارے میں اس کا جواب ہے، اگر ایسا کرے گا تو 1 2 3 4 5 باتیں، ہے نا. تو یہ سارا جو ہے اسمیہ جملے ہیں. اسمیہ جملہ ایک چھوٹا چھوٹا اسمیہ جملہ ہے. پہلا اولئک لا خلاق لهم فی الارض، یہ پہلا اس کی اس کا جواب ہے. اگر ایسا کوئی کرے گا، اس کو ہم جملے خبریہ کبھی نہیں کہیں گے، اسمیہ. ہاں جی، بلکہ کیا کہیں گے؟ اس میں آپ فعلیہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ انشائیہ خبریہ نہیں ہے. یہ کئی بار ہم کر چکے ہیں، اور اتنا تو بالکل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اسی لیے بار بار کہتا ہوں جملے کو ڈیسائیڈ کرو. جب جملے کو ڈیسائیڈ کریں گے، فعلیہ بھی انشائیہ ہو سکتا ہے، امریہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جتنے بھی ہیں. تو دس از دا اونلی کنڈیشن. اگر یہ کوئی کرتا ہے تو اس کی ساری نیکیوں کا کوئی اجر ملنے والا نہیں. ان نیکیوں کا کوئی حصہ یا اجر اس کو نہیں ملے گا. یہ کرا تھا، دوسرے نیکیاں کرا، خیرات کرا، لوگوں کی مدد کرا، تو اس کا کوئی اجر ان کے پاس نہیں. یہ ایک کام ایسا ہے کہ اس حبیطت اعمال، ان کے جتنے نیک وہ سب ضائع ہو جائیں گے. نمبر 1 2 پھر یہ اولئکا سے
ہو گیا، یہ ون ہے، اولئک لا اوکے اوکے سیکنڈ ہے ولا یکلمہ اللہ، یہ ہے یہاں پہ یہ بھی واو عطف ہے اور یہ پچھلی بات پہ معطوف ہو رہا ہے، لا حرف نفی ہے، یکلمہم اللہ میں فعل اور فاعل یہ فعلیہ جملہ ہے، اور فعلیہ خبریہ، خبریہ، جی فعلیہ کیا خبریہ خبر؟ ہے جی، یہ خبر ہے کہ کلام نہیں کرے گا اللہ ان سے، سو اس میں فعل اور فاعل ہے، اور فاعل اس کے اللہ ہے، اور مفعول ہم وہ لوگ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور پھر واو آگے پھر اسی بات کی کنٹینیویشن ہے چل رہی ہے کہ واو عطف ہے، اور یہ لا ینظر الیہم یوم القیامتی یہ معطوف ہو رہا ہے پچھلی بات پہ کہ اور نہیں ینظرو سے پھر سے یہ خبریہ فعلیہ خبریہ ہے یہ کہ ایسا کرا کریے سارے لوگ، جی جملہ فعلیہ یہاں خبر دی جا رہی ہے، جی لیکن خبریہ ہے وَإِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ میں کوئی خبر نہیں جی ہے، بلکہ وہ انشائیہ ہے، کنڈیشن رکھی جا رہی، یہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ 5 چیزیں وہاں پر آخرت میں ہے ہی نہیں۔ جی، اور وہ ہے کہ ینظرو کہ وہ نہیں دیکھتے دیکھیں گے انہیں ان لوگوں کی طرف کہ ینظرو میں فعل اور فاعل ہے، علیہم جار مجرور ہو کے متعلق ہو رہا ہے ینظرو پہ کہ نہیں دیکھیں گے ان کی طرف اللہ، اس کا فاعل اللہ ہے، یا اور یوم القیامتی یہ ہے مضاف علیہ ہو رہا ہے، اور یوم القیامتی مضاف علیہ ہو رہا ہے نا، صحیح جی، اور پھر آگے ہے واو عطف ہے، یہ اگین یہ آخری بات ہے، لائک فورتھ کنڈیشن ہے کہ لا حرف نفی ہے، اور یزکیہم اس میں بھی فعل فاعل اور مفعول ہے کہ وہ نہیں پاک کرے گا انہیں، اور یہ ان کی ضمیر وہ لوگ ہیں جو کہ یشترون بعہد اللہ جی اس پہ ہے، اور پھر آخری بات ہے جو اس کا کنکلوژن ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، تو اس میں عذابن جو ہے وہ مبتدا ہے، اور اس کی خبر ہے لہم، اس کی خبر ہے، اور علیم اس کی صفت ہے، عذابن کی صفت ہے۔ گڈ گڈ جی، گڈ، ایسے اور سیکھو، ہمیں نا ایسے ہی سیکھو، یس سر، کم از کم ریویژن کرنے میں غور سے اگر سنو گے دوسرے جو کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ سو جی آئی تھنک ان دس آیت، یہ یہاں پر ایک گروپ چل رہا تھا، اس کی یہ آخری آیت تھی جو 68 سے 77 تک تھا، اب صرف 3 آیتوں کا ایک گروپ آ رہا ہے، اور وہ ہے 78 79 80، یہ 3 آیتوں کا ایک گروپ ہے، اور دیٹس کتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں گے انشاءاللہ۔ Who wants to go؟ کوئی سانپ سونگ گیا تھا لوگوں نئے لوگوں میں تو تھوڑے سے ہی ہیں، صدف بھی ہیں۔ صدف حسین کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا کریں، Are you able to do it؟ جی السلام علیکم سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لِفَرِيقًا، یہاں سے کہیں گے وَإِنَّ، واو جو ہے اور کے لیے آئے گا، اِنَّ بے شک، اِنَّ کا جملہ ہے، اور یہاں پہ اس کی خبر آگے ہے، اس میں سے ہے، ان میں تو اس میں فریق جو ہے وہ اس کا اسم ہوگا۔ دیر یو شاباش، ہے نا،
جار منہم مجرور منہم جو ہے وہ جار مجرور متعلق جو ہے وہ ان میں سے، تو وہ ان لوگوں میں سے، فریقوں میں سے اس طرف جائے گا۔ لام لا فریق جو ہے، لام جو ہے وہ اس کے ساتھ، اسے کون سا لام کہیں گے؟ ضرور ضرور کے لیے جو آتا ہے، جو تاکیدی، جی تاکیدی کے لیے آئے گا، لا فریقن لام تاکیدی۔ اب آگے اس کے ساتھ جو ہے دوسرا یلون السناتہم بالکتابی، السینتہم سناتہم السینتہم السیناتہم بالکتابی، یہاں تک بس ویری گڈ۔ یلونا وہ لو، سر اس کا مطلب مجھے نہیں پتا، یلونا کا کیا مطلب ہے؟ لیا مانے زبان کو توڑنا، مروڑنا، کوئی بات کو دوسری طرح۔ یہ بھی آپ سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرتے تھے تو رائنا کہتے تھے، نہ تھا وہ، لیکن رائنا آپ کو یاد ہے تو اس کے معنی جو نکلتے ہیں، جس انداز میں وہ کہتے تھے اے ہمارے چرواہے، یاد ہے وہ جو آیت پر؟ یعنی کہ بات کو میں کیا پوچھنا، دوسرے طریقے سے کرنا، زبان کو کچھ ایسے استعمال کرنا کہ لفظ کے معنی کچھ اور نکلے، ہے نا، اس کو جو ہے کچھ اصل معنی نہیں نکلتے۔ آپ کو سورہ بقرہ کی وہ آیت یاد دلا رہا ہوں، یاد ہے آپ کو کیا کہنے سے منع کیا گیا تھا؟ یہود جب آپ کی محفل میں آتے تو کیا کہتے تھے؟ رائنا، ہے نا، ان کا اصل معنی جو ہے وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہماری طرف دیکھیے، لیکن وہ ان کا مطلب کیا تھا؟ اے ہمارے چرواہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے حبیب کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی یا کسی بھی قسم کا غلط بیہیویئر پسند نہیں ہے، تو ویسا کہنے سے ان کو روک دیا گیا تھا، بلکہ یہ کہا گیا تھا انظرنا، اس میں کوئی لاکھ زبان کو موڑ لیں توڑ لیں کوئی معنی نہیں، ہماری طرف نظر کیجئے۔ یاد ہے آپ کو وہ آیت؟ نہیں سر، ایسے تو مجھے اس کے تفصیل نہیں یاد۔ کس کو یاد ہے وہ آیت؟ جی سر، یہ پڑھا تھا ہم نے، یاد ہے یہ بالکل سورہ بقرہ میں۔ پر اردو میں مجھے یاد ہے کہ مت کہو تم رائنا اور کہو انظر، دیکھیے، یہ کہو، یہ آیت ہے۔ تو ویسی جو ہے بہت سی باتیں ایسے اپنی زبان کو توڑ مروڑ کے کہہ دیتے تھے کہ عام آدمی اس کو سمجھتا تھا یہی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اور معنی نکالنے کے لیے اور وہ سلام بھی ایسے کرتے تھے نا، السلام شام کو علیکم، وہ ان کا سلام بھی ویسے ہوتا تھا کہ بجائے السلام کہنے کے یہ بھی کہتے۔ بہت اچھا ریفرنس ہے، یہ ایسی زبان کو موڑ کے کوئی اور معنی نکالنا جو الفاظ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہاں پر یہ جملہ کون سا ہے صدف؟ یہاں پہ سر یہ فعلیہ جملہ ہے، اور اس میں ہم کہیں گے کہ کیونکہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے، تو اس میں ہم کہیں گے فعل فاعل، جی فعل اور فاعل، اور اس میں ہوگا، اس کا مفعول ہوگا کہ وہ کیا مروڑتے تھے، السناتہم، یعنی کہ سنات ہو گیا زبانیں، ہم ان کی، ٹھیک سر۔ السنات جو ہے وہ فعل، وہ مضاف علیہ ہو جائے گا مل کے، اور بالکتابی جار مجرور ہو جائے گا بالکتابی، کتاب میں سے، کتاب سے، ہے نا، کتاب سے وہ کیا کرتے تھے۔ تو اب اس میں انا کا جملہ ہے، لا فریقاً آپ نے اس میں کہا، پھر یہ یلعون السنتہم بالکتاب کیا ہے؟ یہ
یہ فعلیہ جملہ ہے، اس کا فعل فاعل اور یہ اس کا مفعول ہو جائے گا آگے. چلیے اس کو اور یہاں پر روکتے ہیں اور اس کے بعد اس آیت کو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. یہ 3 آیتیں یاد رکھیے، 78 79 80. یہ 3 آیتوں کا ایک گروپ ہے جس میں مزید ان کے کیریکٹرسٹک کا ذکر ہے. یہ آپ ضرور انشاءاللہ سمجھیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا گروپ آئے گا، وہ بڑا ہے، اس میں زیادہ آیتیں ہیں انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہم کو فہم عطا فرمائیے، آپ کے کلام میں دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے ذہنوں کو کھول دیجئے اور ہمارے لیے قرآن کا سمجھنا، پڑھنا، اس میں دلچسپی لینا آسان فرما دیجئے. اس کو صحیح پڑھنے، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.